الرحیم اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم فعارض عنہم وعظہم وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا۔ صدق اللہ العظیم۔ تمام قسم کی تحمیدات، تمجیدات، تکبیرات اور تقدیسات اللہ رب ذوالجلال والاکرام کے لیے بے شمار لاتعداد انگنت بے حد و حساب درود و سلام آقا دو جہاں سرور کائنات امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ مطہرہ پر بے شمار رحمت نازل ہوں، صحابہ کرام پر، تابعین اعظام پر، اولیاء کرام پر اور ائمہ کرام پر۔ حمد و ثنا کے بعد آج کا موضوع ایک جملہ مشہور ہے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ تھانے کچہریوں سے، جیل کے باہر یا تھانے کے باہر لکھا ہوتا ہے، نفرت مجرم سے نہیں جرم سے کریں۔ میں وہ جملہ نہیں بولتا، کہتے ہیں کہ بعض چیزیں بھی بدنام ہو جاتی ہیں، لیکن یہاں میرا موضوع ہے نفرت گنہگار سے نہ کرے، گناہ سے کرے۔ یہ موضوع ہے، اس حوالے سے چند گزارشات کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے اللہ کریم قرآن و سنہ کے مطابق بیان کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل میں اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اور اگر اللہ نے چاہا اگلا جمعہ ایک خاص موضوع پہ میں کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے اس کو شروع کیا تو تمہیداً کافی باتیں لمبی ہو گئیں۔ اگلے جمعے کی جو بات ہے وہ انشاءاللہ کافی اہم ہوگی، اس لیے اہتمام سے ذرا جلدی تشریف لائیں اور اس کی موجودہ حالات میں بڑی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، ارشاد فرمایا اگر کسی بندے نے کوئی گناہ کر لیا ہے تو اگر کسی کے سامنے ہوا یا کسی کو اس کا پتہ چل گیا ہے، وہ اس کو مسلسل اسی گناہ کا تانا دیتا رہتا ہے، آر دلاتا رہتا ہے، اس کو شرمندہ کرتا رہتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ڈی گریڈ کرے، اس سے ایک چیز اس کے ہاتھ آ گئی ہے تو اس کے ذریعے اس کو بار بار جو ہے وہ آر دلاتا ہے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تب تلک اس بندے کو خود موت نہیں آئے گی جب تک اس گناہ میں خود نپٹ جائے۔ جو آر دلاتا ہے، مقصد ڈی گریڈ کرنا ہے، اصلاح نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں ہوتا یہ ہے کہ کسی کا پتہ چل جائے صحیح، پھر اس بندے کی خیر نہیں ہوتی، وہ ساری عمر ہم اس چیز کو بھولتے نہیں۔ ماں کے سامنے اس کا چاند سا بیٹا وہ گندگی کر دے تو ماں اپنے بیٹے سے نفرت نہیں کرتی، وہ گندگی صاف کرتی ہے۔ تو اگر بیٹے سے نفرت کرے گی تو وہ ماں کیا ہے، اس کا پیار کیا ہے؟ کپڑے کو گندگی لگ جائے تو نفرت کپڑے سے نہ کرے، اس کو دھو لیں۔ جسم کو گندگی لگتی ہے تو برا جسم نہیں ہے، گندگی اس کو صاف کریں، گندی چیز گندگی ہے۔ اسی طرح انسان بذات خود فطرتاً اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ بذات خود برا نہیں ہے۔ یہ موبائل ڈیوائس بذات خود بری نہیں ہے، یہ جتنے آلات ہیں بذات خود برے نہیں ہیں، ان کا استعمال غلط ہے۔ انسان فطرتاً اسلام پہ پیدا ہوا ہے، یہ برا نہیں ہے،
یہ اس کے ساتھ جو چیزیں لگی ہیں، جو گناہ ہے وہ برا ہے، اس سے نفرت کریں، اور اس گناہ کی آڑ میں اپنے اندر کی بھڑاس ساری عمر اس انسان پر نہیں نکالنی چاہیے۔ بہت ساری مثالیں ایسی ہیں، بہت ساری رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی مثالیں ایسی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے نفرت نہیں کی۔ لوگوں سے، اگر ایک یہودیہ عورت نے بلا لیا ہے، دعوت کر لی ہے، اللہ کا نقصان اتنا نقصان ہوا تھا کہ اس نے زہر ملا دیا تھا کھانے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ اسی زہر کا اثر مرض الموت تک رہا ہے، وہ اثر اتنا رہا ہے۔ کسی نے بلایا ہے، وہ چلے گئے ہیں، ایسے کسی انسان سے نفرت نہیں کی، موقع کی تلاش میں رہے ہیں کہ کیسے ان کو سیدھے راستے پہ لے کر آنا ہے، کیسے ان کو سیدھا کرنا ہے۔ حضرت امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ہم وہاں پہ مسجد میں تھے، تو ایک نوجوان آیا اور اس نے آ کر کچھ باتیں کی، لیکن ایک بات اس کی بڑی خطرناک تھی۔ آپ تصور میں جائیں، میں تو ایک گنہگار بندہ ہوں، یہاں کوئی بھی صاحب علم بندہ بیٹھا ہو اور اس سے آ کر وہ سوال کرے سب کی موجودگی میں، تو اس نوجوان کی حالت کیا ہو؟ حالانکہ وہاں میرا خیال اتنا جرم یہ نہیں تھا برائی کا، فحاشی کا، زنا کا، جتنا اب ہے۔ تو ہر موبائل اور ہر ڈیوائس اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ اس نے آ کر سب کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا۔ تصور ساتھ یہ رکھیں، اگر یہاں کسی صاحب علم سے ایسا نوجوان کچھ پوچھے تو کیا حالت ہوگی؟ اس نے کہا اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں نمازیں پڑھوں گا، صدقہ خیرات سارا کچھ کروں گا، لیکن میں برائی نہیں چھوڑ سکتا، میں یہ گناہ نہیں چھوڑ سکتا، یہ زنا اور برائی یہ میں نہیں چھوڑ سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین غصے میں آ گئے، طیش میں آ گئے، ظاہر بات آنی چاہیے یہ کیا کر رہے ہیں، برا بلا کہنے کی کوشش کی۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، کچھ نہیں کہا، اس کو پاس بلایا اور قریب ہوئے، قریب ہو کر ایک نئے انداز میں سمجھا۔ یہ نہیں کہا کہ تم نے نمازیں، یہ تمہاری نمازیں کیا کہتی ہیں، تمہارے روزے کیا کہتے ہیں، تمہاری مسلمانی کیا کہتی ہے، یہ کیا کر رہے تھے، کچھ نہیں کہا۔ فرمایا آپ نے واقعہ سنا ہے، لیکن ذرا اس کی تہ میں جائیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا سوال کیا تحبہ لأمک، یہ گناہ اگر تیری والدہ کے ساتھ کوئی کرے غیر شخص، تمہاری برداشت کیا ہوگا؟ اس نے کہا میں یہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اگلا سوال کیا اتحبہ لبنتک، اگر تیری بیٹی کے ساتھ کوئی غیر شخص ایسا برا کام کرے کیسا لگے گا، پسند کرے گا؟ اس نے کہا یہ ممکن ہی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سوال کیا تحبہ لاختک، اپنی بہن کے لیے، اتحبہ لعمتک، اپنی پھوپھی کے لیے، اتحبہ لخالتک، اپنی خالہ کے لیے، یعنی جو مقدس ترین رشتے تھے ان رشتوں کو آنکھوں کے سامنے پیش کیا کہ یہ تیرے مقدس رشتے ہیں، اگر کوئی غیر یہی کام کرے تو تیری کیا کیفیت ہوگی؟ اس نے کہا جی میں اب یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کسی کی بہن، خالہ، پھوپھی، بہن، بیٹی کے ساتھ ایسا کرے لوگ کیسے برداشت کریں گے؟ ان کے رشتہ دار کیسے برداشت کریں گے؟ ان کی برداشت کیسے ہوگی؟ تو یہ بھی جو کسی کے ہیں نا، فوراً اس سے توبہ کر دیں، یہ کام میں زندگی بھر نہیں کروں۔ یہیں پہ بات ختم نہیں ہوئی، یہاں اختتام کیسے ہوا؟ اس کے بعد زندگی بھر کسی نے تانا نہیں دیا تم نے بات کیا کی تھی۔ کبھی لڑائی اپنی ہو جائے نا تو گناہ ہم وہ یاد کروا دیتے جو کسی کے ساتھ ہوا ہو، اس کے سامنے اس کے نظر آ گیا ہو۔ لڑائی اپنی ہے، یاد ہم اس کا ماضی کروا دیتے ہیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹیمپ کیسے لگائی ہے، آخری مور کیسے لگائی ہے۔ ہم کسی کو گناہ گار دیکھتے ہیں تو یہ حرکت کرتے ہی نہیں، یہ جسارت ہی نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ،
وطہر قلبہ وحسن فرجہ، اللہ اس بندے کو معاف کر دے، اللہ اس کا دل پاک کر دے، اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ یہ دعا کی صحابہ فرماتے ہیں کبھی ہم نے پھر اس کو برائی کی طرف جاتا ہی نہیں دیکھا، پھر نہیں کبھی دیکھا۔ یعنی کسی گنہگار کو دیکھیں اس کے لیے ہاتھ بھی اٹھائیں، ہم اس کے لیے دعا بھی کریں، اس کے لیے زبان سے صرف تیر ہی نہیں چلنے چاہیے، دل سے دعا بھی نکلنی چاہیے۔ یہ دعا کر کے اختتام کر دیا، پھر کبھی کسی نے تاریخ میں یہ نہیں ملتا، کسی حدیث میں نہیں ملتا کسی نے اس کو تانا دیا، کسی کو آر دلائی ہو، یا اس سے کسی نے کبھی نفرت کی ہو، اس سے محبت میں کمی آئی ہو کہ سب کے سامنے یس نے کیا پوچھ لیا، اس کو شرم ہی نہیں آئی۔ حضرت ماعز بن مالک اسلمی رضی اللہ تعالی، یہ بھی ایسے ہی واقعہ ہے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاکیزہ کر دیں۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ جا کر توبہ کرو۔ وہ تھوڑی دیر کے بعد پھر واپس آ گیا، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے پاکیزہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہی جواب دیا، چوتھی مرتبہ آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس جرم میں، کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا مجھ سے برائی ہو گئی ہے، سب کے سامنے کہا تھا، اس نے کہا مجھ سے برائی ہو گئی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ سے کوئی غلطی ہوگی، لگتا ہے کہ تم ہوش میں نہیں ہو تم۔ پھر تصدیق کی، کوئی شراب نہ پی ہو، کوئی نشہ نہ کیا ہو، ذہنی حالت خراب نہ ہو، کوئی ایسی بات نہ ہو، ساری تصدیق کی، تفتیش کی، ہر طرف سے سوالات کیے، اور پھر یہ بھی تصدیق کی ہو سکتا ہے کہ تجھ سے آخری حد تک گناہ نہ ہوا ہو، ابتدائی طور پہ تم نے کوئی غلط حرکت کر لی۔ اس نے کہا نہیں مجھ سے گناہ ہو گیا، مجھے پاک کریں۔ یہ سب کے سامنے کہہ رہے ہیں، آخری حد تک سارا کچھ مجھے پاکیزگی چاہیے، میرے سے گناہ ہو گیا ہے، میں نے توبہ کرنی ہے، جو حد لگتی ہے لگائیں۔ اور حد کیا ہے؟ حد یہ نہیں ہے کہ 3-4 سال کی جیل ہے، وہ وی آئی پی جیل ملے گی، حد یہ ہے کہ فوراً سنسار کر دیے جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصدیق کر لی، صحابہ سے کہا جاؤ اس کو رجم کر دو۔ اب صحابہ لے گئے ہیں اور جا کر پتھر مارنے لگے، اتنے مارے کہ ان کو اتنی شدید تکلیف، انسان ہے وہ صحابہ سے چھوٹ کر بھاگ گئے، دور بھاگے، صحابہ نے پیچھے سے پکڑ کر ان کو رجم کر دیا حتیٰ کہ ان کی وفات ہو جاتی۔ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ بھاگ گیا تھا تمہیں کیا ضرورت تھی پکڑنے کی، اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ چلے، یعنی صحابہ کو اس چیز کا پتہ نہیں تھا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پتہ چلا کہ ایسا ہے، کچھ باتیں لوگوں نے کرنا شروع کی، ظاہر بات ہے کہ ماحول ایسا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے ذہنوں کو صاف کیا۔ جیسی توبہ حضرت ماعز نے کی ہے میں نے کبھی کسی کی توبہ نہیں دیکھی، بلکہ مسلم کی روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماعز نے لقد تاب توبۃ لو قسمت بین امت لوسعتهم، اگر یہ توبہ امت میں پھیلا دی جائے یہ کافی ہو جائے، امت پر پھیلا دی جائے یہ کافی ہو جائے۔ وہ اتنا بڑا جرم ہے، اتنے بڑے گواہوں کے سامنے اعتراف کیا ہے، اگر کسی نے تھوڑا سا بھی ایسا، وہ ایسے الفاظ نہیں بولتے تھے جیسے ہمارے معاشرے میں بولے جاتے یا ہمارے ہاں بولے، ایسے الفاظ نہیں تھے، کچھ تھوڑی سی جسارت کرنے کی کوشش کی کسی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی تربیت فرما دی، نہیں کوئی ایسا جملہ نہیں بولتا، ایسا لفظ نہیں بولنا۔ ہمارے ہاں ہم باجماعت بھی کھڑے ہوتے ہیں، نماز میں پڑھے ہوتے ہیں، بڑی اعزاز کی بات ہے اس ماحول کے اندر کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن اگر اللہ کے ہاں ہم نے حاضری دی ہے تھوڑا سا اور بہتر کریں۔ ہم نماز میں کھڑے ہیں، باجماعت پاؤں کے ساتھ پاؤں ملایا، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پاؤں سے پاؤں ملا لو، اللہ تمہارے دل کی نفرتوں کو دور کر دے گا۔ لیکن ہمارے پاؤں سے پاؤں ملے ہوئے ہیں لیکن دل میں سوچ رہے ہیں اس نے فلاں موقع پہ ایسے کیا تھا، یہ میرے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے۔ نماز کے الفاظ کی طرف توجہ نہیں، ساری توجہ اس کی نفرت پہ ہے جو ساتھ کھڑا ہے، ساتھ نہیں کہیں اسی صف میں ہے، توجہ اس طرف ہے، یہ ادھر کھڑا ہے،
تو ہماری نمازیں کیا کہتی ہیں؟ اگر ہم مسجد میں آ گئے ہیں، اللہ کی طرف آ گئے ہیں، تو یہاں سے بھی ہم اس دل کو بھی صاف کر لیں. یہ دل بہت اچھا ہے، یہ جسم بہت اچھا ہے. نفرت گناہ سے کریں، جسموں سے نہیں کریں. اگر کسی کے اندر غلطی ہے اس کے لیے دعا کریں، اللہ اس کو معاف کر دے، اللہ اس سے یہ توفیق دے یہ غلطی نہ کرے. اس کو کسی نہ کسی طریقے سے بہتر نہ کرنے کی یا سمجھانے کی کوشش کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک نوجوان وہ نشے کی حالت میں تھا. اب شراب پینے کی کوئی ایک سزا نہیں ہے، کوئی حد مقرر نہیں ہے، وہ قاضی جیسا فیصلہ کرے حالات حاضرہ کے مطابق کر سکتا ہے. اس نے نشہ کیا تھا، یعنی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس دور میں بھی جرم ایسے تھے، اس نے شراب پی لی تھی. ابھی کمزور جو نئے نئے مسلمان ہیں وہ بھی ایسے کبھی کبھار غلطی کر لیتے ہیں. اس سے غلطی ہوئی، نوجوان تھا، شراب پی، نشے کی حالت میں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دلوا دی. اب جب سزا دلوا دی وہ جا رہا تھا تو ایک بندے نے کہا اللہ اس کو ذلیل کرے، یہ کیسا بندہ ہے، اللہ اس کو ذلیل کرے، یہ کیسا بندہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی، فرمایا لا تکونوا عون الشیطان لاخیکم علی اخیکم، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے بھائی کے معاملے میں شیطان کے مددگار نہ بنو. تم تو شیطان کی ہیلپ کر رہے ہو کہ یہ کام شروع کر دیا ہے، بلکہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرو. اور پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا کی، اللہم اغفر لہ وارحمہ، اللہ اس نوجوان کو معاف کر دے، اس پر رحمت نازل فرما، اس پر رحمت نازل فرما. تو ہمیں مجرم سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، گنہگار سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، اس کے گناہ سے ہونی چاہیے. اس کو دور کرنا ہے، اس گندگی کو دور کرنا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، بلکہ ان کی یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھے، وہ بڑے مزاحیہ تھے، ہنس مکھ والے، اچھے انداز میں، حتیٰ کہ کبھی کبھار رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہنسا دیتے تھے. اس کا نام عبداللہ تھا، لقب ان کا حمار تھا، اور وہ بڑے اچھے انسان تھے. اس سے بھی ایک دن غلطی ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کو اچھا ماحول دینے والا، اس سے بھی ایک دن غلطی ہوگی، شراب پی لی اس نے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا اور صحابہ کو پتہ چلا، ایک آواز ایسی اٹھی جیسے اٹھتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تلعنوہ، اس کو لعن طعن نہ کرو، لعنت نہ کرو، برا بلا نہ کرو. فواللہ ما علمت الا انہ یحب اللہ ورسول، اللہ کی قسم یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. یہ بندہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہے. اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، اس دل سے نفرت نہیں کی جا سکتی. معلوم یہ ہوا جو محبت اللہ اور اس کے رسول سے کرنے والا ہے، اس دل سے اس شخص سے نفرت نہیں کی جا سکتی. اس نے جرم کر لیا ہے، وہ جرم وہ توبہ کرے، اس کو اس کی طرف تو آپ لگا سکتے ہیں، اچھا راستہ بتا سکتے ہیں، لیکن اس سے نفرت نہ کریں. ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک شخص کو برا بلا کہہ رہے ہیں، اس سے غلطی ہوئی ہے، وہ گناہ کر بیٹھا ہے. اب حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لو ارأیتم لو وجدتموہ فی قلیب الم تکونوا مستخرجیہ، میرے بھائیو یہ بتاؤ اگر کوئی بندہ کنویں میں گر جائے آپ اس کی ہیلپ کریں گے کہ نہیں؟ اس کو کنویں سے نکالو گے کہ نہیں؟ سب نے بیک زبان کہا کیوں نہیں، ہم نکالیں گے. ایسے ہی کہیں کوئی گر گیا ہو تو ہم اس کو فوراً اکٹھے ہو جاتے ہیں، اتنی ہمدردی ہے اللہ کی توفیق سے. اس کو اٹھانے کے لیے، ہسپتال پہنچانے کے لیے، بلکہ یہاں تک کہ کسی کے موٹر سائیکل کا سٹینڈ رہ جائے تو ہم بھاگ کے جا کے اس کو بتاتے ہیں، اتنی ہمدردی موجود ہے. کسی خاتون کا دوپٹہ پیچھے گر رہا ہو، ہم بھاگ کے جا کے اس کو بتاتے ہیں بھائی یہ خاتون کو ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. کوئی نہ کوئی ایسی برائی ہو تو بھاگتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسا معاملہ نہ ہو جائے. حضرت ابو درداء نے بھی کہا کنویں میں کوئی گر جائے تو آپ اس کو نکالو گے کہ نہیں؟ سب نے کہا کیوں نہیں نکالیں گے. تو کہا پھر آپ اس کو برا بلا کیوں کر رہے ہو؟ جس گناہ میں پڑا ہے اس گناہ سے نکالو، اس کو برا بلا نہ کرو.
اس کو کیوں برا بلا کہتے ہیں؟ اور تم اللہ کا شکر ادا کرو جس ذات نے تمہیں اس گناہ سے بچا لیا ہے. تم شکر گزار بنو کہ جس گناہ میں یہ مبتلا ہے تم اس گناہ میں نہیں پڑے ہو، لہذا تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس سے محبت کرو، اس کے گناہ سے روکو، اس کو نکالو. اس گندگی میں کنویں میں گر گیا تو اس کو نکالو، کوشش کرو، آپ کی کوشش کام آ سکتی ہے. اور فرمایا کہ اگر یہ بندہ گناہ سے توبہ کر لے تو یہ میرے سگے بھائیوں جیسا ہے، یہ میرے سگے بھائیوں جیسا ہے، اس لیے کہ یہ بندہ ٹھیک ہے، اس سے گناہ ہو گیا. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں اور مجلس میں موجود تھا. ایک عرابی دیہاتی تھا، غیر مسلم تھا، راک نے بڑا جرم کر لیا تو وہ ایک کونے میں پیشاب کرنے لگ گئے، مسجد میں بول کرنے لگ گئے. اب صحابہ اٹھے ہیں، اٹھنا بھی چاہیے تھا، کوئی ایسا پہلے حکم بھی نہیں تھا کہ مسجد میں ایسے سریعام کوئی پیشاب کر سکے، گندگی پھیلا سکے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روک دیا، نہیں چھوڑ دے اس کو. جب اس نے اپنی حاجت پوری کر لی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قریب بلایا اور بڑی محبت اور شفقت سے وہ خود بیان کرتے ہیں. بعد میں خود جب مسلمان ہو گئے خود بیان کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا، بلکہ ایک حدیث میں ہے کہ میرے کندھے کانپنے لگ گیا، میرے خیر نہیں ہے، ابا موجود ہے ان کی فوج پوری ہے، مجھے نہیں چھوڑیں گے. ڈر سے میرے کندھے کپ کپانے لگے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت سے کہا ہے میں اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کی جاتی ہے، گندگی نہیں پھیلائی جاتی، یہ اللہ کا گھر ہے. بڑے پیار سے سمجھایا، شفقت سے، اور صحابہ سے کہا یہ اس پر پانی اڈیل دو، یہ گندگی ختم کرے. اب صحابہ نے فوراً اس گندگی کو صاف کیا. اتنی محبت دیکھ کر وہ فوراً بندہ مسلمان ہو گیا، یہ محبت دیکھ کر فوراً مسلمان ہو گیا. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جیسے ہوتے اور فوراً کہتے سے اب پکڑ لو اس پہ تحسیس کی، یہ ہماری مسجد میں آ گیا. وہ غیر مسلم تھا، یہاں تو کوئی دوسرے مسلک والا اس مسجد میں نہیں آ سکتا، یا دوسری مسجد میں نہیں جا سکتا، اس کی خیر نہیں. وہ غیر مذہب والا تھا، نہیں کہا پکڑ لو اس کو، بلکہ محبت اور شفقت سے سمجھایا ہے. تو ہم لوگوں سے نفرت نہ کریں، لوگوں کو قریب کریں. کسی کے اندر کوئی غلطی ہے، اس غلطی کی وجہ سے پورے وجود سے نفرت نہیں ہونی چاہیے، پورے خاندان سے نفرت نہیں ہونی چاہیے. اس کو دیکھنا، میں اس کو دیکھنا گوارا نہیں کرتا، یہ ہے وہ ہے، سب یہ غلط ہے. اس جرم سے نفرت ہونی چاہیے، اس سے نہیں ہونی چاہیے. اس کو دیکھ کر ایسا نہیں ہو، کتنی مسجدیں میں ایسی دیکھتا ہوں جہاں دو جماعتیں ہوتی ہیں. اس وجہ سے میں ان کے ساتھ نماز نہیں پڑھوں گا، میں ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. کتنی ایسے بھائی ہیں، کتنی ایسی بہنیں ہیں کہ جو صرف یہ گناہ ہو گیا اس کو چھوڑتے نہیں. وہ صبور ہے، وہ ستار ہے، اس کے سامنے روزانہ کتنے گناہ ہوتے ہیں، صبح پھر بھی وہ روزی دے رہا ہوتا ہے، وہ نہیں راز پاش کرتا. اور ہمیں ایک گناہ کا پتہ چل جائے ہم اس وقت تک گھر جاتے نہیں، سوتے نہیں جب تک اس گناہ کو ہم سریعام پھیلا نہیں دیتے، فاش نہیں کر دیتے. اللہ ہمیں توفیق دے لوگوں کے عیوب پر پردہ ڈالنے کی اور اپنے گھرے بانوں میں جھانکنے کی. واخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل